ناظرین، اسرائیل، امریکہ اور ایران جنگ اب ایک ایسی خوفناک شکل اختیار کر چکی ہے جہاں اسرائیل کے بڑے بڑے شہر ایرانی میزائلوں اور ڈرون حملوں کی زد میں آ چکے ہیں۔ تل ابیب سے لے کر حیفا اور بیر شیبہ تک کئی شہروں میں دھماکوں نے عمارتوں کو ملبے میں تبدیل کر دیا ہے اور اسرائیل کی دفاعی نظام کو شدید آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ میں ہوں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ناظرین، آج مشرق وسطیٰ کی جنگ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں صرف فوجی اڈے نہیں بلکہ بڑے بڑے شہر بھی جنگ کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ ایران نے اپنے بیلسٹک میزائلوں اور خودکش ڈرونز اسرائیل کی مختلف حصوں کی طرف داغے ہیں اور چند گھنٹوں کے اندر اسرائیل کے کئی اہم شہر دھماکوں سے گونج اٹھے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ حملے امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ کارروائیوں کا جواب ہیں، جبکہ اسرائیل نے اس براہ راست جنگ قرار دے دیا ہے۔ سب سے بڑا اور علامتی حملہ تل ابیب پر ہوا ہے۔ ایرانی بیلسٹک میزائل نے شہر کے ایک رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک خاتون ہلاک اور درجنوں افراد زخمی ہوئے۔ عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا اور کئی اپارٹمنٹ تباہ ہو چکے ہیں۔ تل ابیب اسرائیل کا معاشی اور ٹیکنالوجی مرکز سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس شہر پر حملہ جو کیا گیا ہے وہ اسرائیل کے لیے بڑا نفسیاتی دھچکا ہے۔ مرکزی اسرائیل کی بات کریں تو اس کا جو شہر ہے بیت شمیش میں ایک ایرانی میزائل سیدھا ایک عمارت اور پناہ گاہ پر جا کر ٹکرایا۔ اس حملے میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ کئی خاندان ملبے تلے جو ہیں وہ دب گئے ہیں اور ریسکیو ٹیمیں انہیں نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ابھی امدادی کارروائیاں وہ بھی اسرائیل کو کرنی پڑ رہی ہیں۔ یہ حملہ جنگ کے آغاز کے بعد اسرائیل میں سب سے زیادہ جانی نقصان والا حملہ تھا۔ جنوبی اسرائیل کے بڑے شہر بیر شیبہ کو بھی ایرانی میزائلوں نے نشانہ بنایا۔ یہاں ایک میزائل گرنے سے کئی افراد زخمی اور رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ بیر شیبہ میں پہلے بھی ایران کے میزائل سوروکا میڈیکل سینٹر جیسے اہم مقامات تھے، وہاں پر ان کو نقصان پہنچایا گیا تھا ایران کی جانب سے۔ اب شمالی اسرائیل کی بات کریں تو ساحلی شہر حیفا میں ایرانی میزائل ایک پاور پلانٹ کے قریب گرا۔ اس حملے کے بعد وہاں آگ بھڑک اٹھی اور بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی، یعنی کہ اس کی شدت اتنی تھی کہ اس جو پاور پلانٹ تھا اس کو بھی بہت اچھا خاصا بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ حیفا اسرائیل کا ایک بڑا بندرگاہی اور صنعتی شہر اسے سمجھا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے۔ تل ابیب کے گرد اگر ہم بات کریں تو تل ابیب کے گرد واقع شہر بات یام، حلون اور یہودا میں بھی ایرانی جو کلسٹر میزائلز ہیں وہ ٹکرا گئے ہیں اور ان حملوں میں کئی مقامات پر دھماکے ہوئے اور متعدد افراد اس میں بھی زخمی ہو گئے ہیں۔ ان شہروں میں رہائشی علاقوں کے قریب میزائلوں کے ٹکرانے سے کافی شدید اس وقت خوف وہاں پر پھیلا ہوا ہے لوگوں میں، اور تل ابیب کے قریب شہر یہودا میں ایرانی کلسٹر میزائل کے ٹکرانے سے 2 اس وقت لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں وہاں پر۔ اور یہ حملہ اس بات کی علامت تھا کہ ایران صرف بڑے شہر ہی نہیں بلکہ چھوٹے شہری علاقوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران کے حملے میں ہرتلیزا کے جو واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے اور اشود کے پاور اسٹیشن کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ دونوں جو شہر ہیں یہ بڑے اہم ہیں اسرائیل کے لیے، کیونکہ ایک پاور اسٹیشن ہے اور دوسرا جو ہے وہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے۔ ان دونوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے وہاں کی جو پانی کی فراہمی ہے اس میں بھی جو مشکلات پیدا ہو گئی ہیں وہ بھی رک گئی ہے، اور دوسرا جو پاور اسٹیشن ہے اس پر جو حملہ کیا تو کئی علاقے جو ہیں اس وقت وہ بجلی کی جو سپلائی ہے وہاں پر منقطع ہو گئی ہے اور وہ اندھیرے میں ڈوب چکے ہیں۔ یہ حملہ اسرائیل کی بنیادی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی حکمت عملی کا ایک حصہ بھی سمجھا جا رہا ہے۔ ایران نے رہوت کی بات کریں تو ایران نے رہوت میں واقع اسرائیل کے مشہور وائر مین انسٹیٹیوٹ آف سائنس کو بھی میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ اس حملے میں انسٹیٹیوٹ کی تقریباً 90% عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، یعنی کہ وہ تقریباً ان کو تباہ کر دیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، اور درجنوں لیبارٹریوں ہیں جو انہیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ اسرائیل کے جو سائنسی اور دفاعی تحقیق کے اہم مراکز میں شمار ہوتا ہے یہ انسٹیٹیوٹ، اسے بھی ایران نے جو ہے تقریباً پورا ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں ہم جنوبی اسرائیل کی۔ جنوبی اسرائیل کے جو سیاحتی شہر ایلیات کی بات کریں تو وہاں پر بھی ڈرون حملوں کا سامنا ہے اس وقت اسرائیل کو۔ یہاں ایک ڈرون حملے میں قریباً 20 سے زائد افراد زخمی ہوئے اور شہر کے تجارتی علاقے کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ ان حملوں کے بعد اسرائیل کی شمال کی بات کریں تو شمال سے جنوب تک سائرن بجنے لگے ہیں اور لاکھوں شہری بنکروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی میزائلوں نے تل ابیب، حائفہ اور بیر شیبہ سمیت کئی شہروں کو نشانہ بنایا ہے، جس سے پورا ملک اس وقت ہائی الرٹ پر چلا گیا ہے۔ اور دفاعی ماہرین کا اس وقت یہ کہنا ہے کہ ان کے مطابق ایران کی جو حکمت عملیہ وہ واضح ہے، اور اس کا مقصد صرف اسرائیل کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنانا نہیں ہے، بلکہ اس کے معاشی، سائنسی اور شہری مراکز کو بھی دباؤ میں لانا ہے۔ اس لیے میزائل اور ڈرون حملوں میں پاور پلانٹ، تحقیقی ادارے، رہائشی علاقے اور بڑے شہر سب کو نشانہ ایک ساتھ یعنی نشانہ بنایا ہے، جس سے اسرائیل کو ایک چوٹ پہنچائی جائے اور اسے ایک بڑے سے بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے، تاکہ ان شہروں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے جہاں پر واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں، جہاں پر پاور اسٹیشنز ہیں، یا کہیں پر پاور پلانٹ ہے، یہاں پر چھوٹے موٹے پاور پلانٹس بھی جہاں پر موجود ہوتے ہیں انہیں بھی اڑا دیا گیا ہے۔ تو آدھا شہر اس وقت جو ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ آدھا شہر نہیں، آدھا اسرائیل جو ہے اس وقت وہ گپ اندھیرے میں ہے۔ وہاں پر پانی کی ترسیل نہیں ہو سکتی، بجلی کی ترسیل نہیں ہو سکتی ہے، پانی کی سپلائی جو ہے وہ بند ہو گئی ہے۔ تو کافی مشکلات ہیں اس وقت اسرائیل میں، جو خبریں نکل کر نہیں آ رہی ہیں باہر وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ اپڈیٹس اس وقت ہیں اسرائیل میں جو حملے ہوئے ہیں، کن کن شہروں میں یہ حملے ہوئے ہیں، اس میں حائفہ تھا، بیر شیبہ تھا، بیت شمونہ تھا، یا پھر حلون تھا۔ تو یہ بڑے جتنے بھی شہر ہیں جہاں پر یہ حملے ہوئے ہیں، اب یہ دیکھنا ہے کہ ایران نیکسٹ جو لہر ہے وہ کس علاقے کو نشانہ بناتی ہے، کیونکہ ان علاقوں میں جو ہیں، چاہے وہ انسٹیٹیوٹس کی بات کریں، سائنسی انسٹیٹیوٹ کی تحقیقاتی اداروں کی بات کریں، یہ ان علاقوں میں موجود ہیں، اور ایران ان علاقوں کو لگاتار نشانہ بنا رہا ہے اور اسرائیل کو جو ہے وہ دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری طرف ایران کے پاس اسلحہ کی بھی وہ بہت کمی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل اپنی جو بیانات ہیں ان میں تو شدت لا رہا ہے، لیکن ان کے حملے جو ہیں وہ اس طرح سے ایران پر شدت سے حملہ نہیں کر پا رہے، لیکن ایران نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ بیک وقت اس وقت جنگ میں ہیں، اور وہ لگاتار منہ توڑ جواب جو ہیں وہ دونوں ممالک کو دے رہے ہیں، چاہے وہ ابنائے ہرمز کی بات کریں، خلیج فارس کی بات کریں، یا جو یمن کی طرف سے آنے والی جو رسد ہے اس کو بھی متاثر کر رہا ہے ایران، اور خاص طور پر اسرائیل کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے، اور بہت بڑے شہروں کو اس وقت ایران نشانہ بنا رہا ہے۔ اب دفاعی ماہرین کی بات کریں تو ان کے مطابق ایران کی جو حکمت عملی ہے وہ واضح ہے۔ اس کا مقصد صرف ایران کے فوجی اڈوں کو ہی نہیں، بلکہ وہاں کی جو معاشی، سائنسی اور شہری مراکز ہیں ان کو بھی نشانہ بنانا ہے۔ اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ ایران کس طرح کی حکمت عملی آگے اپناتا ہے، کس طرح سے وہ اسرائیل اور امریکہ دونوں ممالک کو ایک ساتھ ٹارگٹ کرتا ہے۔ تو جو ان کے سپریم لیڈر ہیں اس وقت، ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے آیت اللہ علی خامنائی سے، کیونکہ ان کے بیٹے ہیں لیکن یہ ایک فوجی بیک گراؤنڈ سے، ان کے فوجی بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے ان کی جو حکمت عملی ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے، اور وہ IRGC کے ساتھ مل کر ایک نئی اسٹریٹجی بنائی ہے۔ اور اس کے بعد میں چاہے وہ سائیکولوجیکل دباؤ کی بات کریں، انہوں نے AI ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ ہم کس طرح سے امریکہ اور اسرائیل پر حملہ آور ہیں، اور جس طرح سے امریکہ اور اسرائیل نے دعوے کیے ہیں کہ انہوں نے ان کے بیلسٹک جو میزائل لانچنگ پیڈز ہیں انہیں بھی اڑایا، ڈرونز کے جو لانچنگ پیڈز ہیں انہیں بھی اڑا دیا ہے۔ حالانکہ ان کے پاس کاماکازی ڈرونز ہیں جن کے لیے کوئی لانچنگ پیڈز کی ضرورت نہیں رہتی ہے ایران کے پاس، وہ کہیں سے بھی انہیں فائر کر سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ دعویٰ امریکہ کی جانب سے آ رہا ہے، اسرائیل کی جانب سے آ رہا ہے، اب یہ کتنا درست ہے یہ آنے والے دن طے کریں گے کہ ایران آیا 90% اپنی جو پاور ہے وہ حملہ کرنے کی جو پاور ہے وہ کھو چکا ہے یا نہیں۔